امام حسین بن علی علیہ السلام 9 محرم کو ایک رات کی مہلت مانگی اور صبح عاشورہ التمام حجت کی خاطر خطبہ دے کر دنیا کے سامنے واضح کر دیا کہ حسین علیہ السلام اور صحابہ جنگ کے لیے کربلا نہیں آئے تھے، بلکہ انسانی اور اسلامی اقتدار کی پاسبانی اور دنیا کو حریت دینا ہی ان کا مقصد تھا۔ لہٰذا اس راہ میں جہاں جوانوں اور بزرگ رسیدہ افراد نے شجاعت کے جوہر دکھائے، وہیں کم سن بچوں نے اپنے خون سے شجاعت، وفا اور فداکاری کی تاریخ رقم کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا کے 8 ننھے شہیدوں کے بارے میں انتہائی اہم معلومات دیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نمبر 1، حضرت علی اصغر علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند علی اصغر علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کربلا کی شیر دل خاتون تھی۔ تمام مورخین کا لکھنا ہے کہ علی اصغر کربلا میں سب سے کم عمر شہید تھے۔ آپ کی عمر 6 ماہ سے زائد نہ تھی، لیکن اس کے باوجود ظالموں اور ستمگروں نے تیر چلا کر آپ کا گلا ذبح کر دیا۔ آپ کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت رہتی دنیا تک حسینیت کی حقانیت اور یزید کی ذلت اور رسوائی کی دلیل بن گئی۔ نمبر 2، حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے فرزند تھے۔ اپنے والد کی شہادت کے بعد اپنی مہربان والدہ اور شفیق چچا حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیر نگرانی میں پروان چڑھے۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی والدہ بھی آپ کے ساتھ تشریف لے آئیں۔ شب عاشورہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے باوفار اصحابہ کو ان کی شہادت کی بشارت دے رہے تھے تو حضرت قاسم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے چچا جان، کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے سوال کیا کہ تمہارے نزدیک یہ موت کیسی ہے؟ حضرت قاسم علیہ السلام نے جواب دیا کہ چچا جان، شہد کی طرح میٹھی۔ روز عاشورہ جناب قاسم علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور جنگ کی اجازت طلب کی۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کو اپنی آغوش میں لیا اور کچھ دیر گریہ کیا۔ حضرت قاسم اصرار کرتے رہے اور امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے رہے۔ مختصراً امام حسین علیہ السلام نے ان کو جنگ کی اجازت دے دی۔ حضرت قاسم علیہ السلام نے میدان جنگ میں جا کر کہا، اگر مجھے نہیں جانتے ہو تو میں حسن مجتبیٰ کا فرزند ہوں جو نواسے رسول اللہ ہیں۔ قاسم علیہ السلام میدان جنگ میں گئے اور شجاعت کے ساتھ اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت عبداللہ علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے آخری فرزند تھے۔ آپ کی عمر اس وقت 11 برس تھی۔ آپ کو امام حسین علیہ السلام کی شفقت اور محبت نے کبھی بھی یتیم ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا۔ ظالم جب امام حسین علیہ السلام پر تلوار چلانے لگے تو عبداللہ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی طرف آگے بڑھے اور امام حسین علیہ السلام کو بچانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیے۔ اس طرح آپ کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ اچانک ایک تیر عبداللہ علیہ السلام کو لگا اور وہ امام حسین علیہ السلام کی گود میں شہید ہو گئے۔ نمبر 4، حضرت محمد ابن سعد بن عقیل علیہ السلام۔ روایت کے مطابق کم سن ہونے کی وجہ سے آپ نے کربلا میں جہاد نہیں کیا۔ روایت کے مطابق جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو آپ خیمے سے باہر آئے۔ یزیدی فوج خیمے کو آگ لگا رہی تھی۔ یزیدی فوج کے ایک سپاہی نے آپ کو تلوار مار کر شہید کر دیا۔ نمبر 5، حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل علیہ السلام۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل علیہ السلام حضرت مسلم بن عقیل کے فرزند تھے۔ آپ کی والدہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی حضرت رقیہ علیہ السلام تھیں۔ یوم عاشورہ امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر
جہاد کیا اور آپ شہید ہو گئے۔ نمبر 6، حضرت محمد بن مسلم بن عقیل علیہ السلام۔ پیارے دوستو، آپ مسلم بن عقیل کے دوسرے فرزند تھے۔ کربلا کے واقعے میں آپ کی عمر 12 سے 13 برس تھی۔ آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے اجازت لی اور جہاد کے لیے آگے بڑھے، اور آپ نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ نمبر 7، حضرت عمبر بن حسن علیہ السلام۔ کربلا کے میدان میں ایک بہادر بچہ حضرت عمبر بن حسن علیہ السلام تھے۔ یزید کے دربار میں جب یزید کی نظر حضرت عمبر علیہ السلام پر پڑی تو اس نے کہا، کیا تم میرے بیٹے سے کشتی کرو گے؟ آپ نے کہا کہ میں کشتی تو نہیں لڑ سکتا، لیکن تم ایک چاقو مجھے اور ایک چاقو اپنے بیٹے کو دے دو۔ اگر اس نے مجھے قتل کر دیا تو میری ملاقات حضرت علی علیہ السلام سے ہو جائے گی، اور اگر میں نے اس کو قتل کر دیا تو اس کی ملاقات معاویہ بن ابو سفیان سے ہو جائے گی۔ یزید نے کہا کہ میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، ان کو شجاعت وراثت میں ملی ہے، لہٰذا یزید نے اس کو اپنے دربار میں ہی شہید کروا دیا۔ نمبر 8، حضرت عمر بن جنید انصاری علیہ السلام۔ پیارے دوستو، کربلا میں کم عمر شہید بچوں میں ایک نام جنید انصاری علیہ السلام کا ہے۔ میدان کربلا میں جب جنید انصاری شہید ہونے کے لیے نکلے تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے والد تو شہید ہو گئے ہیں، آپ کے لیے یہ غم کافی ہے۔ جنید انصاری نے فرمایا کہ میری ماں نے ہی مجھے جہاد کے لیے بھیجا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 11 سے 12 سال تھی۔ دوستو، اس کے علاوہ بہت سارے بچے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مقامات اور درجات بلند کرے۔ ان کی قربانی کی وجہ سے آج اسلام زندہ ہے۔